أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله مولانا العظيم وقال له تبارك وتعالى بشأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين سمیع شام آج کی یہ بابرکت محفل ہمارے جانے والے بھائی مشتاق صاحب کی سال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ جل مجدہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور یہ دعا جس کے لیے ہم سب آج حاضر ہوئے ہیں، اس دعا کا جانے والوں کو میرا رب فائدہ بھی پہنچاتا ہے اور ہماری دعا سے ان کے گناہوں کو بھی میرا رب بخشش فرماتے ہوئے ان کے درجات میں بلندی عطا کرتا ہے۔ میرے محبوب اور کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ دنیا چھوڑ جاتا ہے تو پھر 3 اعمال ایسے باقی بچتے ہیں جو اس کے لیے پیچھے رہنے والے قبر میں جانے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب کا باعث بنتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ایک صدقہ جاریہ اور ایک علم نافع ہے اور ایک صالح اولاد چھوڑ کر، نیک اولاد چھوڑ کر جب بندہ دنیا سے چلا گیا تو اولاد اگر اس کے لیے دعا کرتی ہے، استغفار کرتی ہے، اللہ نے مال عطا کیا اس کو جانے والے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہے تو میرا کریم رب قبر میں جانے والے کو وہاں بھی اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ میرے محبوب اور کریم آقا نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے اگر عرض کیا رسول اللہ یا ولی اللہ، کیا جانے کے بعد بھی والدین کے کچھ حقوق باقی بچتے ہیں؟ تو میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا ہاں، ایک تو یہ کہ ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے، دوسرا میرے نبی نے فرمایا ان کے لیے استغفار اور مغفرت کی دعا کی جائے، تیسرا میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جو ماں اور باپ کے عزیز رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اسی طرح رشتے کو قائم رکھا جائے، اور تیسرا میرے نبی نے چوتھا ارشاد فرمایا کہ جو ماں اور باپ سے تعلق رکھنے والے دوست احباب جو والد گرامی کے ہیں، جو ماں سے تعلق رکھنے والی ان کی سہیلیاں ہیں، عورتیں ہیں، ان کے ساتھ بھی اسی طرح حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ تو میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ دنیا چھوڑ جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے تو وہ اس بندے کی طرح ہوتا ہے جو ڈوب رہا ہے، تو ڈوبنے سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں آگے پیچھے مارتا ہے، کوئی چیز اس کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ ڈوبنے سے بچ جائے۔ تو میرے نبی نے فرمایا یہی حال ایک مرنے والے کی ہوتی ہے، اور وہ انتظار میں رہتا ہے جو میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں، عزیز رشتہ دار، ماں باپ، دوست احباب، ان میں سے کوئی ہے جو میرے لیے استغفار کی دعا کرے، ان میں سے ہے کوئی جو میرے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ اور میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا جب ہم مل بیٹھ کر جانے والے کے لیے دعا کر لیتے ہیں تو میرے کریم رب کا کرم دیکھیے اور میرے محبوب کا امتی ہونے کا صدقہ دیکھیے کہ جبریل امین آپ پہنچتے ہیں اور اس دعا کو، اس استغفار کے تحفے کو، جو ہدیہ ہم جانے والے کے لیے بھیجتے ہیں، ایک طبق میں میرے نبی نے فرمایا رکھ کر قبر والے کے سرانے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسے پکار کر کہتے ہیں فلاں ابن فلاں، یہ ہدیہ، یہ تحفہ تیرے عزیزوں نے، تیرے رشتہ داروں نے تیرے لیے بھیجا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ بندہ جس کے لیے دعا کی جاتی ہے، جس کے لیے وہ تحفہ بھیجا جاتا ہے، اسے دنیا اور معافی ہاتھ سے زیادہ ہے وہ دعا جو تحفہ ہم نے بھیجا ہے اسے خوش کر دیتا ہے، اسے مسرت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والوں کے لیے زندوں کی طرف سے جو سب سے بہترین تحفہ ہے وہ دعا ہے استغفار کی، مغفرت کی۔ تو جب ہم مل بیٹھتے ہیں، ایک بار آقا کریم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ آج تہائی قرآن تمہیں سناؤں گا،
تو میرے نبی نے سورہ اخلاص پڑھی اور پھر حجرہ مقدسہ میں تشریف فرما ہوئے. صحابہ انتظار میں بیٹھے رہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے انتہائی قرآن سناؤں گا. میرے نبی نے دیکھا صحابہ انتظار میں ہیں. سرکار واپس آئے. ارشاد ہوا کیا بات ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا تھا انتہائی قرآن سناؤں گا. تو میرے نبی نے فرمایا سورہ اخلاص شریف میں نے تلاوت کی ہے, آپ نے سنی ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ سنی ہے. تو میرے نبی نے فرمایا ایک بار سورہ اخلاص پڑھنے سے انتہائی قرآن کے برابر اللہ اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے. اب جب دعا میں بیٹھتے ہیں تو کرتے کیا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا؟ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. ہم اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور جانے والے اپنے جو میرے نبی کے امتی ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. ہم بیٹھتے ہیں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں, بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور کریم آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ بھیج کر پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. تو میرے نبی کے ایک صحابی عبداللہ ابن مسعود آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر آپ جہنم پر فرشتوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, ان پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, ان سے بچنا چاہتے ہیں, تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کثرت کیا کرو. اتنے اللہ نے جہنم کے فرشتے بڑے مقرر کیے ہیں, اتنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف ہیں. جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کثرت سے کرتا رہتا ہے تو میرا رب اس پر کرم فرماتا ہے اور جہنم کے فرشتوں پر قابو پا لیتا ہے. اور میرے علی المرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اگر امت محمدیہ کو عذاب دینا ہوتا تو میرا رب کبھی سورہ فاتحہ نازل نہ فرماتا. اور سورہ اخلاص شریف 3 بار پڑھیں گے, ایک قرآن کا اللہ رب العزت کرم فرمائے تو ثواب عطا فرما دیتا ہے. اور جلاء الافہام ایک کتاب ہے, انہوں نے لکھا کہ جس دعا سے پہلے درود پاک پڑھا جاتا ہے, جس دعا کے آخر میں درود پاک پڑھا جاتا ہے, اللہ رب العزت کے کرم سے بعید نہیں ہے کہ بیچ والی دعا جو ہم کر رہے ہیں وہ مالک واپس لوٹا دے, اس کو وہ قبول کرتا ہے. جو ہم جب مل بیٹھتے ہیں اجتماعی طور پر بیٹھتے ہیں, کیا خبر کوئی ایک ایسا بندہ بیٹھا ہے جس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اور جانے والے کو اللہ بخشش فرما دے. ہم بیٹھ کر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, سورہ اخلاص پڑھتے ہیں, کریم آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر کے پھر جانے والے کے لیے جب دعا کرتے ہیں, جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو میرا رب کرم فرماتے ہوئے اس جانے والے کے گناہوں کی بھی بخشش فرماتا ہے اور قبر کے عذاب سے بھی اللہ رب العزت تخفیف فرماتا ہے. ہم تو وہ ہیں محبوب کے امتی کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے بعد اچھے عمل کیے, نیک عمل کیے, اللہ کی ناراضگی والا کام نہ کیا, اللہ کی فرما برداری میں رہے, اپنے محبوب آقا کی اتباع میں زندگی گزاری, تو میرا قرآن کہتا ہے وہ سب سے بہتر لوگ ہیں. جب ہم سب سے بہتر ہیں تو بہتر ہو کر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں عزت و نیاز کا پیکر بنتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ اللہ انہیں جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے. ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے, اللہ کے خوف سے. دوسرا میرے نبی نے فرمایا وہ آنکھ جو اسلامی سرحدوں کا پہرا دینے والی آنکھ ہے. یہ 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ جنہیں اللہ جہنم کی آگ سے دور فرما دیتا ہے. اور میرے کریم آقا نے فرمایا کہ بندہ بیٹھے اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہے, اللہ کی خشیت دل میں آ گئی, خوف آ گیا, اس کی آنکھ سے ایک آنسو بہ نکلا, تو میرے نبی نے فرمایا وہ آنسو جدھر سے گزرتا چلا جاتا ہے میرا رب دوزخ کی آگ کو حرام کرتا چلا جاتا ہے. اس لیے ہم آج بیٹھے ہیں, سب مل کر جب دعا کریں گے, کوئی ایک تو ہے جس کی دعا کو اللہ قبول فرما لے گا, اس کی قبولیت کو ہماری بھی بہتری ہو جائے گی. جب ہم دنیا چھوڑیں گے تو کوئی پیچھے ہمارے لیے بھی ہاتھ اٹھانے والا ہوگا. اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیا کریں کہ اللہ جو اولاد دی ہے وہ نیک اولاد ہو, وہ نماز پڑھنے والی ہو, وہ نیک کام کرنے والی ہو. کیونکہ میرے محبوب نبی نے ارشاد فرمایا اولاد کو 3 طرح کے ادب سکھایا کرو. پہلا ادب میرے نبی نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی محبت سکھایا کرو. یہ ایمان ہے, یہ ایمان کی کاملیت کی نشانی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت سینے میں آ جاتی ہے پھر نیکی کی طرف قدم آسانی سے اٹھتا چلا جاتا ہے, پھر حقوق العباد کی ادائیگی آسان ہوتی چلی جاتی ہے. دوسرا میرے محبوب نبی نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو
اہل بیت اطہار کا ادب سکھایا کرو، کیونکہ اہل بیت کا ادب میرے نبی کی محبت ہے، اہل بیت کا ادب میرے نبی کی تعظیم ہے۔ تو سرکار نے تیسری بات جو ارشاد فرمائی، میرے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دیا کرو۔ سوچ لو، ہم تو بڑی دور تک چلے جاتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے عہدے اللہ ہمیں عطا کر دیتا ہے، مال و دولت سے نواز دیتا ہے، کبھی سوچا ہم نے کہ اولاد کو قرآن پڑھا دے؟ وہ لا ریب کتاب جب پڑھ کر دنیا چھوڑیں گے تو وہی ہاتھ اٹھا کر آپ کے لیے دعا مانگے گا، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جن کے لیے آج ہم حاضر ہوئے ہیں مالک ان کی قبر کو روشن اور منور فرمائے اور کروٹ کروٹ چین عطا فرمائے۔ دنیا میں رہتے ہوئے گناہ فرمانی ہو گئی ہے، کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو محبوب کے صدقے اللہ اسے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔